اللہ کی مخلوق کو سکون ملے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو؟ تو اس کے لیے بتائے جاتے ہیں اعمال، اور پھر اعمال کا نفع آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں تو اس سے آپ کو سب کو جاریہ ہو۔ بعض اوقات انسان کے پاس عمل ہوتا ہے، یعنی کسی عمل کا نفع ہوتا ہے، کسی سے سنا، خود کیا، یا کوئی کسی طب کا حکمت کا ٹوٹکا کسی بیماری کے سلسلے میں، تو انسان بتانے سے ہی جھجکتا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے جھجکے نہیں، چھوٹا سا فائدہ ہے ضرور بتائیں، بڑا فائدہ ہے ضرور بتائیں، اور اس موقع پہ مجھ سے کچھ سوال نہ کریں کیونکہ میں اس کے لیے علیحدہ اور نشست پہ بیٹھتا ہوں۔ اس موقع پہ تو صرف آپ بولیں اور آپ بتائیں۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، اور آپ کون بتائیں گے؟ جسی عمل کا نفع ملا ہو، کسی چیز سے ٹوٹکے سے نفع پایا ہو، کون بتائے گا؟ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہماری نسلوں کے کام آ جائے اور ہماری مسائل اور مشکلیں حل ہو جائیں۔ بعض اوقات انسان خود اتنا نہیں کر سکتا، بتاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اتنا کرنے والے ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی گمان نہیں رکھتا۔ کون بتائے گا؟ ہاں جی، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، اور ہاں جی بتائیں۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام سہیل صدیقی ہے۔ میں علم نشرہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ میں پچھلے 2-3 مہینوں سے حضرت فون کرتا تھا جب 23 تاریخ کو لائنیں کھلتی ہیں کہ مجھے ٹائم مل جائے، لیکن پورا دن ٹرائی کرنے کے باوجود وہ ٹائم نہیں ملتا تھا، مطلب فون انگیج جاتا تھا، بزی جاتا تھا۔ اس دفعہ حضرت میں نے صبح اٹھنے 9:30 بجے کے بعد موبائل پہ ٹرائی کرنی شروع کی اور علم نشرہ پڑھ کے بار بار موبائل پہ پھونکتا اور ٹرائی کرتا رہتا تھا۔ تو اس دفعہ میرا نمبر مجھے مل گیا، مجھے تاریخ مل گئی، یعنی 3 جون کو میری تاریخ ہو گئی۔ اور علم نشرہ کی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے اس عمل کا پتہ نہیں تھا کہ 3 مہینے میں ٹرائی کرتا رہا، وہ نہیں ہوا۔ اس دفعہ علم نشرہ کے عمل کا پتہ رہا کہ شاید اس سے راہیں کھل جائیں اور ٹیلیفون کی لائنیں کھل جائیں، وہ اللہ تعالیٰ نے علم نشرہ کے ذریعے مجھے ٹائم مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی کو فوت ہوئے کو 25 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک وظیفہ بتایا تھا، میری پاپی کو دل کی تکلیف تھی، وہ خواب میں ملی کہ اس کو بتائیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو وہ پاپی میری 100 دفعہ یہ پڑھتی رہی، اب الحمدللہ دل کی تکلیف سے وہ شفا پا گئی ہیں۔ تو جن دوستوں دل کی تکلیف ہو یہ پڑھنے کے لیے وہ بھی ہمت کریں یا پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہ شفا دے گا۔ ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں، جن لڑکیوں کے یہاں بچے کی ولادت ہو وہ 30ویں سپارے کی سورت انشقاق ہے، وہ ایک دفعہ لڑکیاں پڑھ لیں، وہ انشاءاللہ بڑی پریشان سے ان کی بچت ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے آزمایا کیونکہ میری بیٹی کو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے، اس دن میں 6-7 بچیوں کے بڑی پریشان سے ان کی بچت ہو گئی تھی، الحمدللہ۔ اور بتائیں کوئی اور کسی عمل کا وہ فائدہ بتائیں، اور کوئی فائدہ آزمایا ہو۔ یہ جو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، دل کے امراض کے لیے؟ ہاں جی، دل کے امراض کے لیے۔ وہ پاپی میری دوائی اب چھوڑ دی انہوں نے، اب وہ بالکل تندرست ٹھیک ہوں، ان کی عمر میرے خیال سے 70-72 سال ہے۔ اچھا، میں اس کا ایک اور فائدہ بتاتا چلوں، یہ دل کے امراض کے لیے بھی ہے اور ٹینشن کے لیے بہت لاجواب ہے، ٹینشن کے لیے، انگزائٹی، اسٹریس کے لیے، ڈپریشن کے لیے۔ اچھا جی، اور بتائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چند ایک اعمال اور ان کے فائدے بتانا چاہوں گا۔ ایک تو میرے آفس میں ایک آدمی تھا، اس کو گھر میں جو ہے وہ جنات کا مسئلہ تھا، کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، خون کے دھبے تھے،
تو میرے پاس آیا تو میں نے اس کو 2 انمول خزانے پڑھنے کے لیے دیے. الحمدللہ اس نے 21 دن یہ 2 انمول خزانے دی ہوئی ترتیب کے مطابق پڑھے ہیں تو اللہ نے شفا دی ہے, اور وہ تمام جو مسائل تھے گھر میں وہ ختم ہو گئے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت روحانی فیض ملا ہے 2 انمول خزانے پڑھنے سے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے, تو ان چوہوں کے لیے سورہ ماعون ہلکی اونچی آواز میں صبح شام 7 دفعہ پڑھی ہے تو اللہ نے ان سے نجات دے دی ہے. اب وہ چوہے گھر میں موجود نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک میرے ساتھ ساتھی ہیں, وہ ایک اپنی بیوی کو چیک کروانے کے لیے پنڈی کے ایک اسپتال میں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے وہاں سے کسی سانپ سے فون کروایا. ان کی بیوی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا رات کو اور وہ بہت پریشان تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو کوئی اللہ کا نام بتائیں کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو میں نے ان کو افاسبتم اور اذان والا عمل بتایا. وہ ساری رات کوئی بیٹھ کے وہ بڑے دل جمی کے ساتھ پڑھتے رہے. تو صبح پھر مجھے فون کر کے اس بندے نے بتایا کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی شفا دے دی ہے کہ رات کو وہ بول بھی نہیں سکتی تھیں اور خود باتھ روم بھی نہیں جا سکتی تھیں, جبکہ صبح اس عمل کی برکت کی وجہ سے وہ خود باتھ روم بھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے. تو اسی طرح ایک اور ساتھی ہیں, وہ ڈرتے تھے, کہتے تھے کمرے میں کوئی چیز آ جاتی ہے ایسی کہ مجھے آ کے دباتی ہے, تو کوئی عمل ایسا مجھے بتائیں کہ وہ کمرے کے اندر نہ آئے. تو میں نے حضرت کی ایک روحانی کلاس میں عمل سنا تھا, یہ لفظ کہف, سورہ کہف کا جو لفظ ہے کہف, کہ آپ شہادت کی انگلی سے یا ویسے دیواروں کے اوپر لکھ دیں. تو میں نے یہ عمل اس کو بتایا کہ یہ لفظ کہف 4 دیواروں کے اوپر لکھو اور چھت میں بھی جو وہ تصور میں اس لفظ کہف کو لکھو, تو انشاءاللہ یہ کوئی چیز اندر نہیں آئے گی. اس نے یہ عمل روزانہ کرنا شروع کر دیا اور اب کہتا ہے کہ میں بڑی پرسکون نیند سوتا ہوں اور اللہ نے اس چیز سے نجات دے دی ہے اور اللہ نے اس بیماری سے شفا دے دی ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت میرا نام کامران ہے, میں اپکارا سے. میرے گاؤں میں میرا دوست تھا, اس کا مچھلی فارم تھا, تو اس کا بیرنگ روز تقریباً 30 سے 34 دن ٹوٹ جاتا تھا. تو میں نے آپ کا جو بتایا ہوا ہے یا حفیظ و یا سلام وہ اسے بتایا, تو آج تک الحمدللہ ویسے کا ویسے چل رہا ہے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا. السلام علیکم, میرا نام توقیر حیدر ہے. 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ میرے گھر میں لیبر لگی ہوئی تھی, میں ان کے لیے چائے بنا رہا تھا اور چائے جو ہے چولہے کے اوپر بوائل ہو رہی تھی. اچانک کپ پکڑتے ہوئے میرا ہاتھ جو ہے وہ کیتلی کو لگا اور چائے جو ہے وہ میرے رائٹ ٹانگ کے اوپر آ کے گر گئی ساری, اور میں جلدی سے باہر آیا اور میں نے آ کے اپنے کپڑے چینج کیے. مجھے بہت شدید قسم کی جلن ہونا شروع ہوگی. میں نے 3 دفعہ صرف پڑھا ایک لفظ اللہم اجرنی من النار. اسے اللہ پاک نے وہ شفقت فرمائی, رحمت فرمائی کہ میری جلن فوراً جو ہے وہ دور ہو گئی. میرا بھانجا ہے وہ ڈسیبل ہے, اس کی ٹانگ میں کافی آپریشنوں کے بعد اللہ نے توفیق دی کہ وہ چلنا شروع ہوئی. اس کی نوکری کے مسائل تھے. میں نے اپنے دونوں بھانجوں کی نیت کر کے صرف 2 دفعہ سورہ والضحیٰ پڑھی اور سورہ والضحیٰ کا عمل مکمل کیا. اللہ پاک نے ایسا غیب سے نظام پیدا کیا کہ اللہ پاک نے اسے نوکری دے دی. ایک عمل اور ہے, جو بندہ مسواک کرتا ہے اس پہ ایک غیبی وعدہ ہے کہ مرتے وقت اللہ اسے کلمے نصیب کرے گا, وہ کلمہ اپنی زبان سے پڑھے گا. لیکن اس کا دنیا میں بھی چند ایک مشاہدات فائدے میری نظر میں آئے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک مسواک کرنے والا بندہ بد زبانی سے پاک ہو جاتا ہے, اس کی زبان پہ گالیاں نہیں آتی. دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ جس کسی کے سامنے اپنا موقف بیان کرے یا کوئی لفظ کہے, اس میں ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اس کی بات کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے. بس ہاں چلو آپ بتا دیں, اس کے بعد بس آئندہ پھر انشاءاللہ باقی آئندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حافظ عاصم عمیر ہے جی. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا کینڈیڈیٹ تھا. گزشتہ 1.5 سال سے مسلسل جاب تلاش کر رہا تھا لیکن سلیکشن نہیں ہوتی تھی. فائنل انٹرویو کے بعد کوئی رسپانس نہیں آتا تھا. پھر میں نے تسبیح خانہ آنا شروع کیا اور ابھی مجھے تقریباً 7 جمعرات ہوئے ہیں. میں نے ہر نماز کے بعد سورۃ نصر کا وظیفہ کیا اور آج الحمدللہ میں ایک نیوز چینل کی بہت اچھی پوسٹ پہ میری جاب ہو گئی ہے. جزاک اللہ.